الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 64 فرمان مصطفیٰ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف عام طور پر ماہ ربیع الاول کہتے ہیں اور عشاق اسے ماہ ربیع النور کہتے ہیں کہ خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. کل جو شعر ہم نے شروع کیا تھا مگر اس کی وہ وضاحت کا وقت نہیں تھا، وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پلا کو سلام. شہر یار ارم کا مطلب ہے جنت کے بادشاہ. تاجدار حرم، تاجدار کہتے ہیں صاحب تاج کو. حرم کعبۃ اللہ المشرفہ، نوبہار نئی رونق. شفاعت، شفاعت کیا ہے؟ گناہ گاروں کی معافی کے لیے سفارش کرنا. شفاعت کی اردو ہے سفارش. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے اس شعر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خصائص ذکر کیے ہیں. یہ وہ 3 باتیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں اور کسی کو حاصل نہیں ہے. نمبر 1، جنت کے مالک باذن اللہ، ٹھیک ہے. نمبر 2، کعبے کے کعبہ. نمبر 3، شفاعت کا سر چشمہ و مرکز. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے مالک جنت ہیں. جی ہاں، سنیے. مدارج نبوت میں حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روز قیامت رضوان جنت، یہ کون ہے؟ دروغائے جنت حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام، جو کہ جنت کے نگران فرشتے ہیں، ٹھیک ہے. اہل محشر سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. مجھے اللہ تعالی نے جنت کی چابیاں محمد کے سپرد کر دینے کا حکم دیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دنیا و آخرت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مگر فخر نہیں کرتا. سب سے پہلی قیامت میں اور میری امت آئے گی مگر میں فخر نہیں کرتا. روز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا مگر فخر نہیں کرتا. اور اس جھنڈے میں کون ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام. مزید کیا فرمایا؟ روز قیامت جنت کی چابیاں میرے پاس ہوں گی مگر میں فخر نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ دلائل النبوہ میں
یہ روایت نقل کی گئی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی. اور ترمذی شریف میں ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی اکرم شافع امم تاجدار حرم شہر یار ارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے قیامت میں نمودار ہوں گا. لوگ وفد کی صورت میں آئیں گے میں ان کا قائد بنوں گا. لوگ خاموش ہوں گے میں ان کی نمائندگی کروں گا. وہ پھنسے ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا. جب دہشت میں ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا. فرمایا کرامت و بزرگی حمد کا جھنڈا اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی. سبحان اللہ. تو پھر اعلیٰ حضرت جبھی تو جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں شہر یاری رم تاجدار حرم شہر یاری رم تاجدار حرم شہر یاری رم تاجدار حرم نو بہار شفاعت اس امت کے ائمہ نے بڑے بڑے علماء نے یہ تصریح کی یہ وضاحت کی یہ ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالی نے دیگر کائنات کی طرح جنت بھی اپنے محبوب کے قبضے میں دے دی ہے. جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں اس میں جو چاہیں جس کے لیے چاہیں عنایت فرمائیں. مرقات شریف میں حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص خصوصیات یہ بھی لکھا اللہ تعالی نے جنت مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دی ہے. اس میں سے آپ جس کو جتنی چاہیں عنایت فرما دیں. مسلم شریف کی حدیث پاک سنیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مصطفیٰ جان رحمت کی نماز خسوف کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دوران نماز مصطفیٰ جان رحمت کو کچھ پکڑتے ہوئے دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کچھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھے پھر پلٹا یہ کیا معاملہ ہے؟ سنیے کیا فرمایا. سبحان اللہ. شہر یار ارم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے کچھ خوشے پکڑے. اگر میں وہ گچھے توڑ لیتا تو تم انہیں قیامت تک کھاتے رہتے. کسی اور کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے خوشے توڑنے کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. سبحان اللہ. مزید سنیے مسند دارمی میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر شاہ بحر و بر مدینے کے تاجور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ممبر کو اس خوش تنے کو چھوڑ کر ممبر پر تشریف رکھی تو وہ تنا جو خشک ہو چکا تھا وہ زارو قطار رو پڑا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر سے اتر کر اس پر ہاتھ رکھا. کیا فرمایا؟ تیری کیا خواہش ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اسی طرح پھر ترو تازہ کر دیتا ہوں جس طرح تو تھا. دوبارہ تو درخت بن جائے گا. اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں. تو جنت کے چشموں اور نہروں سے سیراب ہوگا، بہت خوبصورت ہو جائے گا، خوب پھل دے گا. تیرا پھل اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے کھائیں گے. اس تنے نے جنتی بننا پسند کیا، لہذا میں نے اسے جنت میں لگا دیا.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اختیارات عنایت فرمائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اس خشک تنے کو جنت میں کاشت فرما دیا. پھر کیوں نہ جھوم جھوم کر پڑھیں شہر یار تاجدار حرم شہر یار تاجدار حرم نو بہار شفاعت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کا بھی کعبہ ہے. تاجدار حرم کعبے کا بھی کعبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا یہ مقام ہے کہ کعبے نے اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رہائش گاہ کی طرف سجدہ کیا. چنانچہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھا. اچانک کعبہ مقام ابراہیم اب مقام ابراہیم کی طرف ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مولود مبارک مولود النبی یعنی جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی وہ ہے کی طرف جھک گیا اور کعبے سے آواز آنے لگی نبی مکرم و مختار کی ولادت ہو گئی. آپ کے ہاتھوں کفر شکست کھائے گا. صرف مالک حقیقی کی عبادت کا آپ حکم دیں گے. اعلی حضرت نے ایک دوسرے مقام پر حجاج کو یوں مخاطب کیا نا حاجیوں آؤ شاہ کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار حرم ہیں کعبے کا بھی کعبہ ہیں. اب مزید سنیے کہ حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمت اللہ القوی کیا فرماتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. روح المعانی آپ کی تفسیر ہے, اس میں آپ نے اس آیت کے تحت فرمایا, وہ آیت بھی سن لیجئے. آیت کا جز ہے یہ پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 کا جز ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. ہر ایک کا قبلہ ہوتا ہے نا, یہ ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. اس کے تحت حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمت اللہ القوی نے بعض مفسرین کا یہ قول نقل کیا, مقربین کا قبلہ عرش, روحانیین کا قبلہ کرسی, کروبین کا قبلہ بیت المعمور. یہ فرشتوں مختلف فرشتوں کے درجات ہیں, ان کے نام ہے نا. کروبین کا قبلہ بیت المعمور, خانہ کعبہ کے عین اوپر وہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے, اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں.
مزید لکھا کہ انبیاء کا قبلہ بیت المقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، اور روح کا قبلہ میری ذات ہے، یعنی اللہ تعالی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی بھی کعبہ ہیں، اور دوسرے مصرے میں اعلی حضرت نے نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ شفاعت کا سر چشمہ و مرکز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ قیامت کے روز کچا بچہ وہ بھی شفاعت کرے گا اپنے ماں باپ کی، حافظ بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے روز شہید بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے روز حاجی بھی شفاعت کرے گا، قیامت کے روز اولیاء شفاعت کریں گے، صحابہ شفاعت کریں گے، اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، مگر جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت کبریٰ کا تاج ہمارے آقا کے سر پر سجا ہے۔ شفاعت کبریٰ سب سے بڑی شفاعت میرے آقا کو حاصل ہے۔ جی ہاں، قرآن پڑھی، اللہ میں توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کی۔ نہ پڑھنا آتا ہے اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، عربی تو آتے نہیں عام طور پر، تو ترجمہ کنز الایمان پڑھیے، تفسیر نعیمی پڑھیے، تفسیر نور العرفان پڑھیے، تفسیر خزائن العرفان پڑھیے، تاکہ سمجھ میں آئے، قرآن پاک سمجھ میں آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ سنیے، نو بہار شفاعت اعلی حضرت نے کیسے فرما دیا؟ تو اعلی حضرت بہت بڑے عالم ہیں، عالم نہیں علامہ ہیں، مفتی ہیں، ایسے تھوڑی کہہ دیا آپ نے کوئی بات، آپ نے تو قرآن سے نعت گوئی سیکھی نا۔ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ترجمہ کنز الایمان، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ خزائن العرفان میں ہے، اور وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، اسی پر جمہور ہیں۔ نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف حدیث نمبر 4349 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، لوگ گروہ در گروہ ہر نبی کے پاس حاضر ہوں گے، سفارش کی بات کریں گے، بات نہیں بنے گی، حتیٰ کہ شفاعت کا معاملہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا۔ بس اس دن اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا۔ وہ مقام کہاں ہوگا؟ اس کی بھی احادیث میں نشاندہی کی گئی ہے۔ لہذا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنے مزار پر انوار سے باہر آؤں گا، مجھے جنت لباس پہنایا جائے گا، پھر میں عرش الہی کی دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور یہ مقام میرے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہ ہوگا۔ قیامت کے روز سب لوگ، سارے اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، آقا کی ثنا خوانی کرنے والے، نہ کرنے والے، اگلے پچھلے، سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس ہوتے ہوئے جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، کوئی شفاعت کی بات نہیں کرے گا۔ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، سب یہ کہیں گے کہ نفسی 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 اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ،
آج اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب فرمایا کہ پہلے کبھی نہیں کیا، یعنی کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں بات کر سکے. اور جب سب پھرتے پھراتے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اب سب لوگ عرض کریں گے آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کا مژدہ عطا فرمایا، ہماری حالت پر نظر کیجیے، ہماری سفارش کیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا صاحبکم. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور ایسے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو القاء فرمائے گا جو آج تک آپ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی آپ حمد و ثنا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 6886 ہے، یا محمد ارفع رأسک وصل تعطہ واشفع تشفع. اے پیارے سر اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا مخلوق کا حساب شروع فرما. اس وقت تمام انسانیت کا حساب شروع ہو جائے گا. اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یہ کافر اور مسلم، موافق و مخالف ہر ایک کو نصیب ہوگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفاعت کا دروازہ میری وجہ سے کھولا جائے گا. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا نو بہار شفاعت میں لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام.